یہ اہل بیت میں سے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں، اور اہل بیت کی محبت کے تعلق سے میں ایک روایت پڑھتا ہوں کہ ان ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب و آل محمد یومن، یہ تذکرہ جو ہم کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، یا ان کی محبت کیوں ان سے محبت کی جائے، وجہ سمجھیں آپ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے ایک دن محبت کرنا یا ان کی محبت میں ایک دن گزارنا خیر من عبادتی سنتن، ایک سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اہل بیت سے ایک دن محبت کر لے تو خیر من عبادتی سنتن، ایک سال کی نفلی عبادت سے یہ محبت بہتر ہے۔ فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جو ان کی محبت میں مر جائے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی جو تاریخ ہے وہ آج ہے، یعنی 15 رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی اور 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ نام آپ کا حسن، کنیت ابو محمد اور لقب سبت رسول اور ریحانۃ الرسول ہے۔ اور قربان جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی ولادت ہوئی تو سرکار علیہ السلام نے اپنے گود میں لیا، اور ان کے پیدائش کی بشارت ان کی ولادت سے پہلے ہو چکی تھی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت سیدنا ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا میرے گود میں آیا ہے۔ تو فرماتی ہیں میں نے یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آقا میں نے آج شب میں یہ خواب دیکھا ہے۔ تو میرے آقا مسکرائے اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ یہ سرکار نے بشارت دی کہ میری بیٹی کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، اور سب سے پہلے جس کے گود میں جائے گا وہ تم ہوگی، تم اس کو دودھ پلاؤ گی۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر ولادت ہوتی ہے۔ اچھا یہی نہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ہم شبیہ تھے، یہ اور کسی میں یہ خاصیت نہیں تھی۔ آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں گے، میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، حضرت مولا علی کی روایت بھی موجود ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر سے لے کر کے اور سر تک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور پھر کمر سے لے کر کے قدم ناز تک امام حسین حضور کے مشابہ۔ یہ ایک راز ہے، یہ ایک راز ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے حکمران جو تھے وہ خط لکھتے تھے جب، تو بہت اہم کوئی موضوع ہوتا تھا کہ کوئی بڑی عظیم اور اہم نصیحت ہوتی تھی تو 2 پیپر لیتے تھے اس طرح، ایک پیپر پہ لکھتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرے پہ اور آپ خیریت سے ہیں، بعدہ عرض یہ ہے کہ فلاں جگہ ہم لوگ ملنے والے ہیں، اس وادی کا نام یہ ہے۔ اب 2 پیپر رہتا تھا اور الگ الگ گھوڑ سوار کو دیتے تھے، بائی چانس کسی کے ہاتھ لگ جائیں تو ایک پیپر لگے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ راز کیا ہے، راز چھپا رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں، آپ کے جسم اطہر کا سایہ نہیں۔ تو جب آپ کا سایہ نہیں تھا، اس پہ ایک لطیف بات یاد آئی، تفسیر روح المعانی میں پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ واقعہ آیا کہ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے تھے، جبہ شریف لے کے گئے تھے نا، تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بتاؤ۔ تو یہ لوگ بیان کرتے رہے گھنٹوں، تو پھر وہ چپ چپ سنتے رہے، تو کہنے لگے میں نے یہ کہا ہے حضور کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو کہنے لگے یہ گھنٹوں سے تو ہم انہی کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہنے لگے یہ تو محمد کا سایہ تھا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میرے نبی کیسے تھے۔ تو پھر انہوں نے گھنٹوں بیان کیا، تو پھر مسکرا کے کہنے لگے یہ سب سایہ بتا رہے ہو، ان کے بارے میں ذرا کچھ بتاؤ۔ تو کہنے لگے ابو بکر نے جو حضور کو دیکھا، تو بولے انہوں نے بھی نہیں دیکھا، انہوں نے بھی نبی کا سایہ دیکھا ہے۔ بولے مدینہ والوں نے، بولے سب نے سایہ دیکھا ہے۔ تو بولے حضرت جبریل، تو بولے انہوں نے بھی سایہ دیکھا ہے۔ تو بولے پھر دیکھا کس نے نبی کو؟ تو کہنے لگے کہ بھئی جس نے جتنا دیکھا سب نبی کا سایہ دیکھا، نبی کا سایہ دیکھا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج گئے تو اللہ نے کہا محبوب ساتھ میں کوئی ہے؟
تو کہا نہیں ساتھ میں تو کوئی نہیں ہے، تو کہا اب آ جا اور میں بھی آتا ہوں. ہاں اللہ بھی آیا تھا، ایسا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی گئے تھے. سرکار گئے اور ایک مقام پہ رک گئے، کیونکہ یہ عابد میں سے ہیں وہ معبود ہے، یہ محدود میں سے ہیں وہ لامحدود ہے. تو ایک مقام پہ رک گئے، اللہ نے فرمایا قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب اب رک جائیں، اب آپ کا رب آپ پر سلام پڑھ رہا ہے، اب آپ رکیں، آپ وہیں ٹھہر جائیں. پھر اللہ تعالیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، تو پس قریب ہوا، پس اور قریب ہوا. اب یہ دنا سے مراد حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور قریب ہوئے کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. فتدلی تو اللہ اور قریب آ گیا، اور قریب آ گیا. اب کتنا قریب آ گیا سمجھ تو نہیں آئے گی، تو کہا فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا قریب آ گیا جیسے دو کمانوں کے مثل. ٹھیک ہے، دو کمانوں کے مثل. اب دو کمان کیسے ہوتے ہیں؟ کمان تو آپ نے دیکھا ہو نا، تیر جس پہ لگاتے ہیں تو ایسا چاند کی طرح رہتا ہے، کراس رہتا ہے، دو کمان. اب اس طرح، اب یہ مثال اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے مثال کفر ہے، یہ بات ذہن میں رہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یوں ہاتھ کیا ہم نے، اب کوئی میرے سامنے سے ایسے آ جائے، ٹھیک ہے، اب وہ آیا تو یہ کیا بنا؟ یہ کمان ہے، یہ کمان ہے. تو میں یوں کھڑا ہو گیا، اب ادھر سے بھی ایسے کر کے کوئی آ گیا، فکان قاب قوسین او ادنی، تو قریب ہوئے کتنا؟ دو کمانوں کے مثل. اب دو کمانوں کے مثل، میں یہ مثال سمجھا رہا ہوں، یہ مثال ادھر نہیں لے جانا، ٹھیک ہے، یہ کفر ہے. لیسا کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی نہیں، وہ مثال سے پاک ہے. یہ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو اب ہم ملے جب، تو اب اس طرح ہم کسی سے ملتے ہیں گلے، تو اس طرح ملے، اب دونوں ہاتھ ملا لیے، قریب آ گئے. ٹھیک، ادھر سے بھی دونوں ہاتھ، ادھر سے بھی دونوں ہاتھ، قریب آ گئے. اب اتنا آتے تب بھی 1-2 انچ کا تو گیپ رہے گا نا، ہے نا، 1-2 انچ کا تو گیپ رہے گا کہ اس طرح دونوں طرف سے ہم آئے کمان کی طرح بن کے، تو گیپ رہے گا. اس نے کہا او ادنا، وہ دو کمانوں کے مثل. میں نے کہا دو کمانوں کے مثل ہی ملا، اس نے کہا نہیں، او ادنا، اس سے بھی قریب ہو گئے. اب وہ کتنا قریب ہوئے وہ رب جانے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جانے. تو رب نے کہا محبوب کوئی ساتھ ہے؟ تو کہا نہیں کوئی ساتھ نہیں ہے. اب یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب کا نام تفسیر روح المعانی. تو بیان کرتے ہیں کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں یہ سبوں نے تو سایہ دیکھا. تو کہا پھر حضور کو کس نے دیکھا؟ تو کہا جب شب معراج گئے تو اللہ نے کہا کوئی ساتھ میں؟ کہا نہیں کوئی ساتھ میں نہیں. تو کہا محبوب اب جو لباس بشریت میں نے تجھے پہنایا تھا نا، اب اس کو اتار دے، تو بے نقاب ہو جا، میں بھی آ جاتا ہوں. تو جب حضور بے نقاب ہوئے تو دیکھنے والا کوئی موجود نہ تھا، اس لیے کائنات میں جس نے دیکھا محمد کا سایہ دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسن، تو میں نے بتایا نہیں کہ جب کوئی راز کی بات ہوتی تھی تو اس طرح پہلے کے بادشاہ بھیجتے تھے. اب آپ دیکھیں حسن حسین کو اگر جدا کر دیں، حسن کو دیکھیں اور حسین کو دیکھیں رضوان اللہ تعالی مجمعین، تو دو شہزادے نظر آتے ہیں، ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے. مگر دونوں کو ملا دیں تو تاجدار کائنات نظر آتے ہیں. ایک راز تھا، یہ ایک راز تھا، کیونکہ دونوں کو شہادت ہونی تھی اور وہ شہادت حضور کو ملنی تھی، اس لیے وہ ایک مسئلہ تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ امام حسن سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا. یعنی امام حسن رضی اللہ عنہ حضور کے بڑے مشابہ تھے، بہت زیادہ مشابہ تھے. اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جس کا ہم تذکرہ آج کرنے بیٹھے ہیں نا، بڑی عظیم ذات ہے، بڑی عظیم ذات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حسنین کریمین کو کندھوں پر بیٹھایا ہوا تھا. سرکار نے حسنین کریمین کو، آج اپنی اولاد کو آپ نہیں بیٹھاتے ہو، آپ کو لگتا ہے میری شان گھٹ جائے گی. وہ امام الانبیاء ہیں، وہ تاجدار کائنات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر اجازت کے جبریل بھی اندر نہیں آتے ہیں، مگر وہ شہزادوں کو اپنے کندھوں پر بیٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں لے کے گھوم رہے ہیں. آپ اپنی اولادوں سے اتنا پیار نہیں کرتے، اسی لیے جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو پھر آپ سے محبت نہیں کرتی ہے. بچپن میں آپ ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کندھوں پر بیٹھاتے تھے. اب حسن حسین کو اگر سمجھنا ہے تو جب سرکار معراج میں گئے تو پوری کائنات کہاں ہے؟ حضور کے تلوے کے نیچے ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے ہی نا پوری کائنات.
آپ اس پہ کھڑے ہو جائیں گے، اگر اس پہ اوپر کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کا تلوار رہے گا، نیچے ہم لوگ رہیں گے۔ اب جب سرکار سب سے اوپر چلے گئے تو پوری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے کے نیچے ہے، تو جب پوری کائنات تلوے کے نیچے ہے تو ذرا سوچیں حسن حسین کیسے ہیں جن کو مصطفیٰ نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا ہے۔ اب جن کا تلوہ ایسا ہو کہ پوری کائنات تلوے کے نیچے ہے، اب حسن حسین کو جن کو حضور نے کندھوں پہ اٹھایا ہو، تو اب حسن حسین کو سمجھنے کے لیے حضور کے کندھے کے برابر ہونا چاہیے، اور کائنات میں کوئی حضور کے تلوے کے برابر نہیں ہے تو حسنین کریمین کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہزادوں سے بڑا پیار فرماتے تھے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب شہزادے بیٹھتے تھے اور چلتے تھے، وہ ماحول آپ ذرا تصور کریں کیسا رہا ہوگا۔ مزاج حضور سے اتنا ملتا جلتا رہتا تھا کہ جب شہزادے بیٹھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زلف عنبری ان کو پکڑا دیتے تھے، ان کو پکڑا دیتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بال شریف اپنے، ٹھیک ہے، بال شریف کو اپنے درست فرمایا کرتے تھے تو جیسے کھولتے تھے پورا مدینہ مہک جایا کرتا تھا۔ یہ سرکار علیہ السلام کی زلف عنبری تھی۔ وہ میں نے روایت سنائی تھی نا امام زرقانی کی، کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک صحابی تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ میں گیا سرکار کے کہ دیکھوں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نور ہے، تو یہ جو قضائے حاجت فرماتے ہیں، استنجا وغیرہ فرماتے ہیں، تو دیکھو استنجا کیا کرتے ہیں سرکار، کیسے کیسے صحابہ تھے، کیسی محبتیں تھیں، ان کا کیسا پیار تھا۔ تو فرماتے ہیں میں چلا گیا، تو جب میں گیا تو میں نے کہا سرکار علیہ السلام کہاں جائیں گے؟ اس سرکار نے فرمایا یہ جو سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ تو کہا آقا یہاں پہ تو کچھ آڑ بھی نہیں ہے، پردہ بھی نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا وہ جھاڑ ہے نا؟ تو عرض کیا آقا وہ جھاڑ تو دور دور ہے۔ تو کہا ہاں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ایک جھاڑ کو پکڑا، ٹہنی کو پکڑا، ایسا نبی ہمارا، ٹہنی کو پکڑا، کہا چل میرے ساتھ چل تو۔ تو صحابی فرماتے ہیں ایسا چل رہا تھا جیسے اونٹ پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ اور سرکار، اب یہ کہنے کے لیے تو بڑا ایزی ہے، مگر ذرا تصور کریں کہ کوئی جھاڑ اگر لگا ہوا درخت اور اس کو آپ ہلا کے بتائیں، مگر سرکار نے پکڑا، کھینچا بھی نہیں، تو درخت کو یہ پتا چل گیا کہ سرکار کہاں لے جانا چاہتے ہیں، تو کھینچنا نہیں پڑا سرکار کو، پیچھے پیچھے چل دیا، دونوں درخت کو ملا دیا سرکار نے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ملا دیا۔ بات دوسری طرف جا رہی ہے، مگر سن لیں، میں تو اکثر بچوں سے کہتا رہتا ہوں کہ میرا سب سے پسندیدہ موضوع ہی سرکار، میں تو چاہتا ہوں پوری زندگی ہر جمعہ ہر تقریر بس صرف سرکار پہ کروں، مگر چونکہ اب ایسے اوقات بھی آتے ہیں کہ اور بھی موضوع بیان کرنا رہتا ہے۔ تو گئے، سرکار علیہ السلام نے قضاء حاجت کیا، قضاء حاجت کرنے کے بعد وہ درخت کو فرمایا جا وہیں پہ جہاں سے آیا تھا، کہنا بڑا آسان ہے، وہیں چلا جا جہاں۔ وہ روایت میں نے سنائی تھی ایک مرتبہ کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں؟ سرکار نے فرمایا لا شک، کوئی شک نہیں اس میں۔ تو کہا مت دلیل ولا تدا، جو آپ دعویٰ کرتے ہیں دلیل کیا ہے اس بات پہ؟ میرے سرکار مسکرائے اور فرمایا تو چاہتا کیا ہے؟ پھر تو چاہتا کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ کچھ بھی آپ دکھا دیں۔ سرکار نے فرمایا تو بتا نا، تو بات تو نہیں کی ہے تو تو بتا دیکھنا کیا چاہتا ہے۔ ایسا نبی ہو جس کا اور ہم اس کے امتی ہوں، پھر بھی ہم کہیں کہ ہماری مدد نہیں ہوتی ہے، ہم پریشان ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ کھجور کا درخت ہے، اور کھجور کے درخت بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو گچھا ہے نا کھجور کا، میرے آقا السلام نے اس کو فرمایا یہ جو گچھا ہے نا، گچھا کھجور کا لٹک رہا ہے، ہاں ہاں لٹک رہا ہے، تو اگر اس کو بلا لوں تو؟ وہ بڑا حیران ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کھجور کا گچھا ہے، لٹک رہا ہے، اتنا اوپر ہے، اور آپ کیسے بلا پائیں گے؟ سرکار نے فرمایا یہ چھوڑ، تو بتا بلاؤں کہ نہ بلاؤں؟ اس نے کہا سرکار بلا لیں۔ تو سرکار نے اس کو اشارہ فرمایا آ جا آ جا۔ کھجور جب اتنا پیار کریں سرکار سے، درخت اتنا پیار کریں حضور سے، ہم لوگوں کے پاس تو دھڑکتا ہوا دل ہے۔ اب وہ گچھا جو وہاں لٹکا ہوا تھا نا، اس نے اپنے آپ کو ہلانا شروع کیا، توڑ لیا اپنے آپ کو، توڑا۔ اب آپ سوچیں گر جانا چاہیے اسے نا، مگر وہ گچھا گرا نہیں۔ اس نے کہا اگر گروں گا تو آواز پیدا ہوگی یا بارگاہ مصطفیٰ میں بے ادبی ہے، کیونکہ سرکار نے تو یاد کیا نا۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ درخت پہ آہستہ آہستہ اترنے لگ گیا، اترتے اترتے درخت کے نیچے نیچے آتا ہوا جڑ میں آیا، جڑ سے پھر ہوتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز میں آ گیا۔ یہی تو میں 15 سال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ عزت چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، رضائے مولا چاہتے ہو، ایک راستہ ہے، حضور کے قدموں میں آ جاؤ،
سرکار علیہ السلام کے قدموں میں آ جاؤ. تو وہ آ گیا تو اعرابی بڑا حیران ہوا. تو اس نے پھر فوراً کلمہ پڑھ لیا, اور جب کلمہ پڑھا تو سرکار نے فرمایا اب تو کھائے گا تو ہے نہیں کوئی, اس کو دکھانے کے لیے سرکار نے بلایا تھا. پھر گچھے کو فرمایا کیا ایسا ہے کہ کام اس کا بھی ہو گیا میرا بھی ہو گیا, اب جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا. وہ گچھا پھر چڑھنا شروع کر دیا درخت پہ, چڑھتے چڑھتے جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں جا کے جوائنٹ ہو جاتا ہے. یہ ہے میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا فداک امی و ابی. ہم لوگ کہتے ہیں کہ سرکار آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو, مگر میرے آقا تاجدار کائنات ہو کے امام حسن کو فرماتے اے امام حسن تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ, ایک موقع پر کئی مواقع ایسے ہوئے ہیں, کبھی حسنین کریمین دونوں شہزادوں کو بیٹھایا ہے, کبھی ایک شہزادے کو بیٹھایا. اچھا نام بھی رکھا حسن ہے نا, حسن یہ سرکار نے نام رکھا ہے. حضرت مولا علی نے تو حرب نام رکھا تھا کہ جب ولادت ہوئی گود میں دیا تو سرکار نے پوچھا نام کیا رکھا, تو کہا آقا حرب رکھا ہے. سرکار نے فرمایا نہیں, ان امرت ان اغیرہ, مجھے حکم دیا گیا ہے میں ان کا نام بدل دوں. اب علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری بحث فرمائی اس پر, تو سرکار آپ جیسا چاہیں. تو سرکار نے فرمایا اس کا نام حسن ہے. سرکار نے حسن نام رکھا, اور حسن میں جو ہے نا یا نہیں ہے, آپ دیکھیں نا حسین میں یا جو ہے چھوٹے کے لیے بولا جاتا ہے. آپ سوچیں نگاہ نبوت کہاں تک دیکھ رہی ہے. حسن میں یا نہیں ہے, حسین میں یا ہے. تو پہلے بیٹے کا نام حسین رکھ دیتے, دوسرے کا حسن رکھ دیتے, مگر یا جو ہے چھوٹے کے لیے بولا جاتا ہے. سرکار کی نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ ابھی بڑا بیٹا ہے, اس کے بعد میں ایک اور آئے گا, اس کا نام حسین رکھا جائے گا. سرکار کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, امام نبی نے اس بحث فرمایا. پھر یہ نام زمانہ جاہلیت میں کسی کے رکھے بھی نہیں گئے. پوری تاریخ آپ مکہ مدینہ کی پڑھ ڈالیں, کسی کا بھی نام حسن حسین نہیں ہوا ہے, کسی کا بھی نہیں ہوا ہے. اچھا پھر نہیں ہوا تو یہ نام کہاں تھا؟ تو ان اللہ حجبا, یہ روایت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا تھا. یہ حسن حسین نام چھپا کے رکھا تھا. کہاں پہ چھپا کے رکھا تھا؟ فی حسن ہی, اللہ اپنے حسن کے پردے میں چھپا کے رکھا تھا, بتایا نہیں تھا کسی کو. انتظار تھا حسن آئے گا حسین آئے گا, تو پھر وہ چھپا کے رکھا تھا. جس طرح لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام اپنے حمد کے پردے میں چھپا کے رکھا تھا, ایسے ہی یہ دونوں نام اپنے حسن کے پردے میں چھپا کے رکھا تھا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, مختصر سنیں چونکہ وقت کی قلت بھی رہتی ہے, حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں اللہ کی قسم عورتوں نے حسن ابن علی جیسا بچہ روئے زمین پر کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. امام حسن جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا. ایک مرتبہ سرکار امام حسن رضی اللہ عنہ کو تنہا لے کے جا رہے تھے. جب لے کے جا رہے تھے تو ایک صحابی مل گئے, انہوں نے کہا نعم المراکب رکبت یا غلام. صاحبزادے امام حسن کو خطاب کیا, صاحبزادے یہ کتنی اچھی سواری ہے تمہاری, کتنی پیاری سواری ہے, آپ قربان جائیں. ایک صحابی تھے, تو سرکار علیہ السلام بدر میں جب لڑائی ہونے سے پہلے جب سب سیدھی کر رہے تھے نا تو چھڑی لگ گئی تھی. تو انہوں نے ایک موقع پہ مسجد نبوی شریف میں کہا کہ آقا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا کیسا بدلہ؟ تو کہنے لگے بدر میں جب آپ سب سیدھی کر رہے تھے تو مجھے آپ کی چھڑی لگ گئی تھی اور وہ مجھے بدلہ چاہیے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ انصاف ہے, یہ عدل ہے, یہ اپنی زندگی میں سنو نہیں, پیدا کرنے کی کوشش کرو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. تو عرض کیا آقا جب میرے پشت پہ چھڑی لگی تھی تو میری پیٹھ ننگی تھی, تو آپ کرتا ہٹا دیں. اب یہ امام الانبیاء ہے, مسجد نبوی شریف ہے, صحابہ کرام کا مجمع ہے. صحابہ تڑپ گئے کہ ہماری جان لے لیں, مگر حضور کے بارے میں تو ایسی باتیں نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں مجھے بدلہ لینا ہے. سرکار نے سب کو منع کیا نہیں بدلہ لے لینے دو. چھڑی منگائی گئی, لائی گئی, کہا سرکار اب کرتا ہٹا لیں. تو سرکار علیہ السلام نے کرتا ہٹا لیا. جب کرتا ہٹایا تو مہر نبوت نظر آئی, گئے چوم لیا, چپک گئے. کہا سرکار ایک بہانہ تھا, یہ آپ نے ایک دن بیان کیا تھا کہ آپ کے بدن سے جو لگ جائے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے, تو ایک بہانہ مل گیا تھا کہ سرکار سے چپک جاؤں جا کے اور مہر نبوت کا بوسہ لے لوں.
اب یہ تو مہر نبوت کا بوسہ لے لیں اور چپک جائیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ پھر اس پر جہنم کی آگ حرام، جس کو اور جس ذات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوش اطہر پہ اٹھا کے لے کے گھومیں، پھر وہ ذات کیسی ہوگی۔ تو جب صحابی نے کہا تمہاری سواری کتنی اچھی ہے تو سرکار مسکرائے اور کہا تو یہ دیکھ رہا ہے سواری کتنی اچھی ہے، وہ نعم الراکب ہوا، یہ دیکھ سوار کتنا اچھا ہے، یہ اوپر جو بیٹھا ہے وہ سوار کتنا اچھا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بس آخری باتیں ایک دو اور سماعت فرما لیں کہ اگر ہم ان سے محبت کریں تو ہمیں کیا ملے گا۔ اچھا، ایک صاحب نے کلپ بھیجا ہے مجھے، تو ہو سکتا ہے وہ یہاں موجود ہو، ایک رافضی ہے، وہ بیان کر رہا تھا امام حسن نے صلح نہیں کیا تھا، وہ جنگ کے لیے حضرت امیر معاویہ سے بس ویسے ٹمپرواری تھا، صلح نہیں کیا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جھوٹ ہے بالکل، صلح نہیں بھائی۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3746 پڑھ لیں آپ، صحیح بخاری میں حدیث 2704 پڑھ لیں آپ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے بارے میں فرمایا ابن ھذا سید، سرکار نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی تقریر سنتے ہیں، ایسے لوگوں کے بیان سنتے ہیں تو یک طرفہ باتیں کرتے ہیں، جن کا مطالعہ اتنا وسیع نہیں رہتا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، یہ بچے جو بیٹھے ہیں میرے پاس، جو آفس میں رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ 4 دن پہلے کی بات ہے، ایک جماعت اہل حدیث کے ہیں، تو انہوں نے مجھے میسج کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت جی، جو میسج پورا لکھا ہوا تھا میں نے کئی لوگوں کو یہاں پہ دکھایا بھی ہے، تو ادھر سے انہوں نے کہا حضرت جی وہ ایک صاحب نے آپ کا نمبر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہماری امام صاحب ان سے سوال کر لیجئے آپ۔ تو میں نے کہا جی پوچھیے۔ تو انہوں نے کہا حضرت جی یہ بتائیے کہ امام کے پیچھے قرات جو ہے وہ کرنی چاہیے، اس پر کوئی مستند روایت ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے میسج کیا ہے، پورا واٹس ایپ میں میرے ہے، اس پر کوئی دلیل ہے تو آپ پیش کر دیں۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے رپلائی کر دیا، میں نے کہا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، سورۃ الاحزاب کی آیت۔ میں نے یہ پڑھ دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، یہ آیت میں نے صرف لکھ کے بھیج دی۔ ادھر سے اس نے مجھے رپلائی کیا، وہ میرے موبائل میں ابھی ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج حالات کیا ہیں علم کے۔ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ گوشت کی دکان پر آپ جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، دوا دے دیجیے، اور میڈیکل پہ آپ جا کے یہ کہہ رہے ہو کہ آدھا کلو قیمہ دے دیجیے۔ اب دونوں کا شعبہ الگ ہے۔ اب بھائی قیمے کی دکان پہ جاؤ تو قیمہ لو، تو جو جس کی فیلڈ ہے وہ اس فیلڈ میں رہ کے بات کرے تو سمجھ آتا ہے۔ تو ادھر سے اس نے رپلائی کیا، میرے پاس وہ واٹس ایپ پہ لکھا ہے، اس نے رپلائی کیا کہ یہ روایت، یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیا کیا؟ ہاں میرے واٹس ایپ میں ابھی بھی موجود ہے، یہاں کتنے لوگ دیکھے ہیں بھائی ہاتھ اٹھا دے تاکہ یہ، ہاں یہ 3-4 لوگ وہ سب دیکھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے ادھر سے رپلائی کیا کہ یہ روایت، یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو میں نے ادھر سے رپلائی کیا، ہم نے کہا ضعیف العقل، یہ حدیث نہیں، میں قرآن پڑھ کر کے بھیجا ہوں تجھے۔ یہ مطلب اس طرح مائنڈ سیٹ کر دیا ہے، آپ کو ایک جملہ بولنا ہے یہ ضعیف ہے۔ میں نے کہا ارے ضعیف العقل، یہ میں قرآن کی آیت پیش کیا ہوں، یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ یہ حالات چل رہے ہیں۔ تو میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی کو بھی سنیں نا تو کوئی اچھے عالم کو سنا کریں، جو علم رکھتا ہو۔ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بھئی جس کی اونچی ٹوپی ہوگی یا اس طرح ہوگا جبہ کبا، وہ علم والا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہاتھی کا گوشت ناجائز ہے، بکری کا جائز ہے۔ اب ہاتھی اتنا بڑا دکھتا ہے مگر نہیں کھا سکتے نا، اور بکری چھوٹی سی ہے مگر حلال ہے، جائز ہے۔ تو ایسا تو ہو نا، اسلام میں تو یہ نہیں ہے کہ جسم کیسا ہونا چاہیے اور ٹوپی کیسی ہونی چاہیے۔ اصل علم تب آتا ہے جس کا تعلق گنبد خضرا سے ہو جائے، در مصطفیٰ سے ہو جائے، وہ اپنا دل اور اپنا جگر اور اپنی آنکھیں گنبد خضرا کی طرف جھکا دے، تو جتنا وہ جھکا دے گا اللہ کے رسول اتنا علم اسے عطا فرما دیتے ہیں، پھر وہ علم ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، وَلَعَلَّ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور 2 بڑے گروہ مسلمانوں کے، اس میں یہ میرا بیٹا صلح کرائے گا۔ یہ صلح کی حدیث بخاری اور مسلم میں۔ اور اب میں آپ کو کیا بتاؤں، وقت نہیں رہتا اتنا، کہ جب آپ نے صلح کیا ہے 40,000 کا فوج تھا آپ کے پاس، کتنا؟ 40,000 لوگ تھے، امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑنے گئے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مدائن کے پاس پہنچ گئے تھے آپ، اور ملک شام سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے لشکر آئے تھے، اور 40,000 پر مشتمل آپ کی فوج تھی۔ ادھر سے ہم حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرنے کے لیے آئے تھے،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا صلح کر لیتے ہیں، تو اس پر صلح ہوا۔ اب اس صلح پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور 2 بڑے گروہ میں مسلمانوں کے صلح کرائے گا۔ اب یہ سرکار کی بشارت تھی، تو اس صلح پر اللہ بھی راضی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود تھا، امام حسن بھی راضی تھے جو صلح کیے، اور حضرت امیر معاویہ بھی راضی تھے جو صلح کیے۔ اب اس دور میں بھی ایک طبقہ تھا جو اس صلح پہ راضی نہیں تھا، اور آج بھی وہ طبقہ ہے جو اس صلح پہ راضی نہیں ہے۔ اور وہ طبقہ کون سا؟ تو میں حوالہ دے دوں، حوالہ سن لیں۔ میں اہل سنت کی کتاب سے پہلے حوالے دے دوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں طبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے کہا، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں کہا، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں کہا۔ یہ اہل سنت کی 4 کتابیں۔ اہل تشیع حضرات کی کتاب مناقب آل ابی طالب الجزء الرابع صفحہ نمبر 955، الارشاد 278 شیخ مفیز کی، منتہی الاعمال شیخ عباس کی، ملا باقر مجلسی کی کتاب تھی۔ یہ حوالے اہل تشیع کے ہیں، ٹھیک ہے، کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے کیا کیا تھا؟ صلح کیا تھا۔ یہ اہل جو عالم کا مجھے ویڈیو بھیجا گیا ہے نا، جس مکتب فکر کا وہ عالم ہے، اس کے مکتب فکر کی کتابوں کے حوالے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اب لوگ اپنے مکتب فکر کی کتابیں نہیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ امام پاک نے صلح کیا ہے، اور میں وہ روایت پڑھ دیتا ہوں۔ رجال کشی ان کی بہت عظیم کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں جلد 1 صفحہ نمبر 325 پہ کہ جب صلح ہو رہی تھی، بات ہوگی بھئی صلح ہو جاوے اب، تو جب صلح ہو رہی تھی فقال یا حسن، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے حسن قم فبایع، اے حسن کھڑے ہوئیے اور بیعت کیجئے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت امیر معاویہ کی انہوں نے بیعت کی۔ ثم قال للحسین، پھر امام حسین سے فرمایا، تو امام حسین کھڑے ہوئے، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ پھر ثم قال یا قیس، پھر حضرت امیر معاویہ نے کہا اے قیس، یہ خادم تھے حضرت امام حسن کے، کہا کھڑے ہوئے بیعت کیجئے۔ فالتفت الی الحسین، تو حضرت قیس نے امام حسین کی طرف دیکھا، یہ کہہ رہے ہیں بیعت کیجئے تو کر لوں میں، آپ بھی کر چکے، امام حسن بھی کر چکے۔ فقال یا قیس، اب امام حسین نے فرمایا فقال یا قیس انہ امامی یعنی الحسن، ہاں قیس کر لو، کیونکہ میرے امام حسن مجتبی ہیں، جب انہوں نے بیعت کر لی ہے تو میں نے کر لی ہے، اور جب میں نے کر لی ہے تو جب میرا امام بیعت کر لیا ہے تو تم کون ہوتے ہو جو بیعت سے انکار کرو گے؟ تو ان لوگوں نے سبوں نے بیعت کی تھی، آپ کہتے ہیں صلح نہیں ہوا تھا، ویڈیو بنا رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں۔ میں اس پر ایک بات عرض کروں کہ جب بیعت کر لی تو کس نے اعتراض کیا تھا وہ سن لیں، اس کی حقیقت میں واضح کر دوں کہ اس دور میں بھی جو اس صلح کو نہیں مانے تھے اور آج بھی نہیں مان رہے، جانتے ہیں سفیان بن لیل، اس پر میں 10 کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں۔ یہ کون تھا؟ یہ محب اہل بیت تھا، امام حسن کے لشکر میں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ الگ ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ نے اس طرح بیعت کر لیے، صلح کر لیے، ہم تو نہیں کریں گے۔ یہ کون تھا؟ امام حسن کا محب تھا، ماننے والا تھا۔ اور پھر اس نے کیا کیا جانتے ہیں آپ پڑھتے نہیں ہیں، کسی کا جو ہے معاملہ کسی کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ سفیان بن لیل نے کیا کیا کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے رانوں میں نیزہ مار دیا۔ یہ محب اہل بیت تھا، اس کی بات کر رہا ہوں میں کہ آپ نے جو ہے وہ صلح کر لیا، اب ہمیں تو رقم بھی نہیں ملے گی، غنیمت بھی نہیں ملے گی، اور آپ نے صلح کر لیا، ہم ان کو قتل کر دیتے۔ اب امام حسن صلح سے راضی، حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ راضی، اللہ تعالیٰ راضی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں، مگر ایک گروپ نکلا جو اس صلح سے راضی نہیں تھا، اس نے نیزہ مارا، اور جس مسلح پہ آپ کھڑے تھے نماز کی حالت میں مسلح چھین لیا، جو چادر شریف آپ اوڑے ہوئے تھے اس نے چادر چھین لیا، اور چادر چھیننے کے بعد جو الفاظ کہے تھے، یا مذلل المسلمین، نعوذ باللہ، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، یا مسود الوجوہ، اے مسلمانوں کے چہرے کو سیاہ کرنے والے، یہ جملے کون بول رہا تھا؟ جو آپ کے ساتھ لڑنے گئے تھے۔ اب وہ لوگ بول رہے تھے اور آج الزام کس کو دیا جا رہا ہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ علم حاصل کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم سبوں کی مغفرت فرمائے۔ بس آخری حدیث سن لیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا شجرۃ، سرکار نے فرمایا کہ میں شجر ہوں، میں درخت ہوں، وہ فاطمہ حملہا، اور فاطمہ اس کی ابتدائی پھل ہے، وعلی لقاؤہا، اور علی اس کے پھول ہیں منتقل کرنے والے، والحسن والحسین ثمرہا، اور حسن حسین اس درخت کے پھل ہیں۔
اب عرض کیا کہ سرکار پھر جو ان لوگوں سے محبت کریں وہ لوگ کون ہیں؟ آپ درخت ہو گئے، کوئی ابتدائی پھل ہو گیا، کوئی پھل ہو گیا، کوئی پھول ہو گیا، تو جو محبت اہل بیت رکھنے والے ہیں ان کا کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا والمحبون اہل البیت ورقھا، اور جو ان سے محبت کرنے والے ہیں اس درخت کے سارے پتے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو جہاں درخت رہے گا وہیں پتے رہیں گے، وہیں پتے رہیں گے۔ پھر عرض کیا ایک موقع پہ سرکار نے فرمایا انا اول من يدخل الجنہ، سرکار نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، پھر حضرت علی جائیں گے، وہ فاطمہ اور فاطمہ جائیں گی، والحسن والحسین یہ جائیں گے۔ تو قلت، حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ فمحبونا، تو حسن حسین سے پیار کرنے والے ان کا کیا ہوگا؟ ہم اور آپ اور سب پنجتنے پاک تو چلے گئے، تو ان کا کیا ہوگا جو محبت کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا قال من ورائکم، وہ آگے آگے جائیں گے، ان سے محبت کرنے والے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کے صدقے میں